بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کی طرف آتا ہوں تو ایک پہاڑ کے اوپر سے گزرتا ہوں، وہاں پہ بنی اسرائیل کا عابد ہے، وہ سجدے کے حالت میں پڑا ہے اور اس کی جو جان ہے وہ قبض ہو چکی۔ تو اس کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایسا عابد تھا کہ پہاڑ کے اوپر ہی رہتا تھا اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تنہائی میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، دنیا سے کٹ کے وہاں بیٹھا تھا۔ مفہوم کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ جاری کیا، جس میں پانی پیتا تھا، اپنے آپ کو سیراب کرتا تھا، اور ایک جو درخت تھا نا، اس کا کھجور کا انگور کا درخت لگایا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، انار کا۔ تو بھوک لگتی تو انار سے اپنی بھوک کو سیراب کرتا، اور پوری زندگی اس نے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب موت آئی تب بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ تو موت بھی مجھے دینا، تو سجدے کی حالت میں دینا۔ تو وہ سجدے کی حالت میں ہی وہ بہت ہوا اور اسی طرح پڑا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جب اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ عابد گویا ہوا، کہنے لگا یا باری تعالیٰ، تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو پھر وہ میرے اعمال جو میں نے ساری عمر کیے ہیں ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ سے فرمایا کہ چلو بھئی پھر اس طرح کر لیتے ہیں جیسے تو کہتا ہے، تیرے اعمال کا وزن کر لیتے ہیں، اپنی نعمتوں کا وزن کر لیتے ہیں جو میں نے تیرے اوپر کری۔ تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اس کی ساری عبادت پلڑے میں رکھی گئی، اور دوسری طرف اس کا صرف آنکھ کا دیکھنا، بصر جسے کہتے ہیں، یعنی آنکھ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے اس کی بنائی کے ساتھ، تو وہ رکھا گیا، تو وہ اس کے بدلے میں پورا ہو گیا۔ باقی نعمتیں جو 60 سال 70 80 سال اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کی زندگی میں، وہ بھی باقی تھیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی چلو اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بہت زیادہ اس کے اوپر وہ یعنی شرمندہ ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے، رحمت کے ساتھ ہی جنت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اسے اپنی رحمت کے ساتھ جنت دی۔ کسی مال کے اوپر کسی اپنے ایسے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا جی، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور کم از کم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حرام کام نہ کیا جائے۔ مثلا آنکھ ہے، آنکھ کے ساتھ کوئی حرام کام نہ ہو، کان ہے ان میں کوئی حرام بات نہ سنے، پاؤں ہے کوئی حرام کی طرف نہ چلے، ہاتھ ہے حرام کے ساتھ نہ پکڑے، اسی طرح دل کے خیالات ہیں، زبان کا چکھنا، ہر چیز جو ہے یہ تو ایک انسان کے اوپر کے جسم کی نعمتیں، باقی دنیا بے شمار۔ ایک سیکنڈ کے لیے سانس نہ ہے تو آدمی فوت ہو جاتا ہے جی۔ اور اب دیکھو کہ کھانا جو ہے نا جی، وہ نہ کھائے تو وقت گزر سکتا ہے، پانی نہ پیے تو موت ہو سکتی۔ تو اسی طرح ہر لمحہ ہر لحظہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں 360 جوڑ ہوئے،
360 जोड़ हैं, तो उन हर जोड़ के ऊपर एक सदका वाजिब हो जाता है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना सदका कोई क्यों कर दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर को दे सकता है। वो इस तरह कि सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। हाँ जी, हत्ता कि मतलब और हदीस पाक में है कि ऐसे कोई ज़रर देने वाली चीज़ रास्ते से उठा के दूसरी तरफ कर देना सदका है। अपने डोल से पानी दूसरे भाई के डोल में डाल देना सदका है। अपने मुसलमान भाई के साथ मुस्करा के मिलना सदका है जी। तो इससे फरमाया जब उसके 360 हो जाएंगे तो वो उसका जो है वो जो सदका ना वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हर लहज़ा हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों के शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे अपने शुक्राने नेमत वालों में शामिल फरमा, नाशुक्री करने वालों से अपने पनाह में रख। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के साथ दुनिया की ज़िंदगी गुजारने वाला बनाया। जो आर्जी है, इसमें कमी बेशी भी आती है, सख्तियाँ भी आती हैं, तंगियाँ भी आती हैं, लेकिन ये गुज़र जाने वाली। सब्र करेंगे तो उसके ऊपर अल्लाह उस तंगी के ऊपर भी हमें उसका अजर देगा। है शिकवा करेंगे तो फिर शिकवा भी करेंगे और वो उसका यानी कुफरान नेमत भी होगा। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसासत से हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।